آپ کی جو پلان بھی ہے اس کو بھی نا بہت سے لوگ ملا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے جائیں اور اس کے بعد آپ پلان بی کی طرف آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے چودھری صاحب، یہ تحریک جو آزادی مارچ جو اس تحریک کا تسلسل ہے جو فیصلہ 26 جولائی 2018 کو ہوا ہے، جو الیکٹرول فراڈ اور الیکشن نتائج چوری ہو چکے ہیں، یہ آزادی مارچ اس کا تسلسل ہے. لہذا یہ تسلسل یہاں رکے گی نہیں، یہ آگے جائے گی اس وقت تک جب تک یہ اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اور ملک میں نئے رہبر کمیٹی نے فیصلہ کر لیا. ابھی میں آ رہا ہوں اسی پر. آج آپ نے اناؤنس کرنا تھا نا، آپ کل کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب چلے جائیں. نہیں، میں اس طرف اس قسم کے لیے اگر اس آزادی مارچ سے، اس تحریک سے، اس اسٹرائک سے، اس احتجاج سے فرض کرے، میں نہیں کہتا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے کہ میڈیکل بورڈ کا تقاضا ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ بیماری کی وجہ سے ان کو ریلیف ملی ہے، جو ان کو ریلیف کہتا ہے. کل آج تو خان صاحب کنوینس ہو گئے، میں نے خود چھان بین کروائی ہے، پتہ چلا میاں نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہے اور جناب آصف علی زرداری صاحب بھی بیمار ہے. لہذا اگر مسئلہ انسانیت کا ہے، مسئلہ ایک ایسی شخصیت کا ہے کہ ڈاکٹر بھی خوف میں ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں علاج کرتے کرتے اس کو نقصان ہو جائے، وہ یہ گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ میں کس طرح اس کا علاج کروں. ہاں، اسی طرح سے پریزیڈنٹ صاحب کی صورتحال ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کی اس شو میں پی ٹی آئی کے وزراء، ان کے ایم این ایز اس پر دلائل نہیں دیتے رہے کہ یہ انسانی مسئلہ ہے، ان کو بھجوانا چاہیے، یہ انسانی مسئلہ ہے. پھر جب وہ جیل میں تھا ادھر بھی تاخیری حربوں سے کام لیا جاتا تھا، 5 میڈیکل بورڈ. لیکن آخر میں جب اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی پھر حکومت ڈر کے مارے ان کو سروسز اسپتال منتقل کیا گیا. تو لہٰذا آپ میاں نواز شریف صاحب کی موت کا خدا نخواستہ انتظار کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح جاوید صاحب نے کہا، باقی صاحب نے زیادہ خراب ہوئے تھے، ذمہ دار کس کو سمجھیں؟ گورنمنٹ کو نے ان کو آفر کر دی شورٹی بانٹ دے، وہ دینا ہی شورٹی بانٹ. بات یہ ہے، یہ ان لوگوں نے ان کی صحت کو بھی نظر انداز کیا، اس کی بیماری کو، وہ انسانی تقاضے کو بھی نظر انداز کیا، ہیومن رائٹس کے جو حقوق ہیں اس کو بھی پامال کیا جو عام انسان کو دیا جاتا ہے. کیوں آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ میں ایک بات کروں، آج نواز شریف صاحب یہ شروٹی دے اور مریم نواز یہ شروٹی دے، حکومت کو یہ شروٹی اور یہ ضمانت دے کہ 2023 تک ہم نہیں آئیں گے، اس کو فوراً اس جیل سے نکال دیا جائے گا. نا 2023 تک 23 تک آج یہ شروٹی ہے. گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کو کیا انٹرسٹ ہے انٹرسٹ جب وہ کہہ رہے ہیں یا تو نواز شریف اور مریم جیل میں ہو، ٹھیک ہے، اگر ملک سے باہر جاتے ہیں پھر 2023 تک انہوں نے نہیں آنا ہے پاکستان، تاکہ میں تسلی سے حکومت کروں. یہ ندیم افضل کہہ رہا ہے، یہ گورنمنٹ کا یار، یہ ندیم افضل یہ ندیم افضل پہلے جو میں نے دیکھا تھا جب پیپلز پارٹی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، ایک اچھا ندیم افضل چند تھا. یہ جب سے پی ٹی آئی میں گئے ہیں اب یہ ندیم افضل نہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ وہ ندیم افضل نہیں ہے جو پیپلز پارٹی میں تھا. پتہ نہیں کس کی ہوا لگی آپ کو، مشرف کی ہوا لگی، ان کی بو لگی آپ کو. ان فیصلوں پر آپ مہر لگاتے ہیں جو آمرانہ فیصلے ہیں، صحیح صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پرانے ورکر ہیں. دیکھیے ندیم افضل چند صاحب، آپ نے کم سے کم آپ نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے، انہوں نے ویسے میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں ووٹ دیا، میں نے 4 مخالف ووٹ ہے. آج دیکھیں نواز شریف صاحب ایک معمولی آدمی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہوتا ہے اس ڈیلے پریکٹس کے نتیجے میں، اس کا ذمہ دار یہ حکومت ہوگا. کی طرف دوبارہ آئیں گے. اب صاحب حل کیا سر اس کا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ حکومت جو ہے یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے. حالانکہ یہ حکومت اپنے آپ کو بہت مضبوط کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ میں 16 مہینے ہو گئے، ان 16 مہینوں میں یہ ایک سمپل سادہ سا قانون سازی نہ کر سکے تو پھر یہ کیا کرے گی؟
پچھلے دنوں انہوں نے کیا آرڈیننس لے کے گئے 12 آرڈیننس 10 منٹ میں پاس کیے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ رولز کیا کہتا ہے؟ آپ نے قائمہ کمیٹی کو بھجوانا ہے, انہوں نے اس رولز کو سسپینڈ کر کے ان کو جلدی جلدی پاس کروایا. یہ کوئی طریقہ ہے حکومت چلا؟ جب آپ حکومت چلا ہی نہیں سکتے. کر دیتے ہیں. کرتارپور دیکھیں نا 11 مہینے مکمل کر دیا انہوں نے. آج 12 سے انہوں نے آج آپ نے مجبور کر لیں. آج آپ سوشل مکمل نہیں کریں. دیکھیں نا, آج آپ سوشل میڈیا پہ آزاد کشمیر کی وزیر جو آپ کے صحافی تھے پہلے, مشتاق منہاس کی پریس کانفرنس آپ نے سنی؟ وہ کتنے ناراض تھے. آپ کرتارپور کوس سکتے ہیں. آپ نے 27 ستمبر کو تقریر کر کے, تقریر کے بعد کشمیر کا کیا ہوا؟ مسئلہ حل ہوا؟ مہنگائی ختم ہوئی؟ غربت کا خاتمہ ہوا؟ بے روزگاری ختم ہو گئی؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. لہذا آپ نے نواز شریف کا جو مسئلہ ہے صحت اور بیماری کا, یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. یہ ذمہ داری یا تو نیب پر ڈالتے ہیں یا تو عدالت پر ڈالتے ہیں, خود ذمہ داری نہیں لے سکتے. میرا خیال ہے عدالت کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں, تو ایگزیکٹو کا کام ہے نا, عدالت تو کہے گی دوبارہ. انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے. جو میری جو معلومات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے. نکال دیں اس سیل سے اس کا نام, جہاں بھی وہ آواز آ رہی ہے. میں کہ جب میاں نواز صاحب چلے جائیں گے, سر میں آؤں گا سر, میاں نواز صاحب جب چلے جائیں گے باہر تو پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے کنٹینر پہ آئے گی سر؟ میری معلومات یہ کہ آئے گی اور بھرپور انداز میں آئے گی. کیسے مطلب؟ وہ اس لیے آئے گی کہ میاں نواز شریف صاحب نے, میری جو معلومات ہے وہ یہ 4-5 بندوں کا ایک ٹیم تشکیل دی ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے متحدہ اپوزیشن کا حصہ اس طریقے سے نہیں بننا جیسے ابھی ہے, مؤثر انداز میں پریکٹیکلی طور پر آپ نے بننا ہے. اور آپ دیکھیں گے 72 گھنٹے کے اندر آپ کنٹینر پہ وہ لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو ابھی تک دکھائی نہیں دیے. مریم نواز صاحب آئیں گی آپ؟ بالکل آ سکتی ہے. میں نے آپ کو کہا نا, آج گارنٹی دے دے, یہ ندیم افضل چند صاحب بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے, آج گارنٹی دے دے, آج گارنٹی دے دے کہ نواز شریف صاحب بالکل جائے یہاں سے, یہ سیل سے نام بھی نکال دیں گے اور مریم کو بھی چھٹی دیں گے کہ آپ بھی جائیں, لیکن 2023 تک آپ نے نہیں آنا, یہ شیورٹی دے دے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ 4 ارب روپے بھی نہیں لیں گے ان سے, خیریت ہوگا. یہ حکومت وجہ کیا ہے سر یہ 2023؟ میں ابھی آپ کو وجہ یہ, جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی, جب ان کی اہلیہ بیمار تھی میاں نواز شریف صاحب کی, وہ فوراً جب جہاز سے لاہور ایئرپورٹ سے آ کے ادھر گئے جیل میں, اور چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا وہ اسٹیٹمنٹ, وہ تقریر آپ کو یاد ہے یعنی کہ نواز شریف کو جیل سے نہیں نکالنا ہے الیکشن تک, سارا وہی آپ کا خیال ہے کہ اگلے الیکشن تک یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب, اگر میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز پاکستان میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر ہو, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حساب لینا ہے, کوئی انارو نہیں دینا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اگر باہر دینا ہے تو 2023 آپ کا, اس میں آپ پورا پاکستان بند کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پلان بی کا اعلان کل انشاءاللہ ہو جائے گا. اس میں پورے پاکستان کی بڑے بڑے شاہراہ ہیں جو چاروں صوبوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں, یہ بھی بند ہو جائے گا. ہر صوبے کے اندر ایک ضلع کو دوسرے ضلع سے ملانے کے لیے یہ بھی بند ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شٹر ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد جیل برو تحریک بھی ہو سکتا ہے, یعنی بہت سے آپشن ہے اس میں. اس کے بعد اسمبلی سے دیکھیے میں آپ کو بات کروں, آج لوگ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جنت میں رہتے ہیں. یہ ندیم صاحب بیٹھے ہیں, ان کا جو مشیر خزانہ ہے, کل انہوں نے کہا کہ ٹماٹر کلو 17 روپے پہ. آپ خود اندازہ لگائیں ٹماٹر مہنگا کیوں مہنگا ہوا؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کنٹینر پکڑے ہوئے ہیں. جب کنٹینر ہیں گورنمنٹ کے پاس ہیں تو باہر سے مال نہیں آ رہا, نہیں پہنچ رہا, چیزیں مہنگی ہوگی. جب آپ سڑکیں بند کریں گے تو مزید مہنگائی ہوگی, آپ کا مزید مہنگائی ہوگی. دیکھیے میری بات 10,000 کنٹینر, چلو وہ ٹماٹر اس وجہ سے مہنگی, بجلی کس وجہ سے, 2-3 قسم, بجلی کس وجہ سے مہنگی ہوگی, آپ خود گیس کس وجہ سے. ٹماٹر کی فصل, ایک کانا ٹماٹر ہوتا ہے, ایک چھوٹا ٹماٹر ہوتا ہے, ایک بڑا ٹماٹر ہوتا ہے, کئی 3-4 قسم کے ٹماٹر ہوتے ہیں. دیکھیے بھائی, کھانے والا ہوتا ہے, ایک مارنے والا ہوتا ہے. تو آپ کا خیال ہے 17 روپے والا جو مارنے والا ہے. دیکھیے یہ دیکھیے ندیم اور یہ بتا بھی کون رہا ہے 17 روپے, وہ خود بتا رہے. میں اتنا ضرور پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کیبنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, ان کی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ایک بیمار کہ وہ اس حالت میں ہے کہ اللہ نہ کرے موت اور زندگی کی کشمکش میں وہ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو اس سیل سے وہ نہیں نکال سکتے کہ وہ ذمہ داری یا تو عدالت پہ ڈالتے ہیں یا نہیں پہ ڈالتے ہیں. تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کہ زلفی بخاری کا نام ACL سے ایک ٹیلی فون پہ کیسے نکالا؟ نہیں, ان کا نام ECL میں جو واچ لسٹ میں تھا,
وہ ادھرے کے لیے ون ٹائم دی، اور وہ بھی ایسا اقبال صاحب نے وقت سازش کر کے نام ڈالا تھا، لیکن پھر واپس آ کے سیدھا عدالت میں گیا، نیب کے پیش ہوئے، پھر بذریعہ عدالت ان کا نام نکلا۔ جب عدالت سے کلیئر ہو گئے، نیب سے کلیئر ہو گئے، پھر ان کا نام ECL سے نکلا۔ اس وقت تک ان کا نام ECL سے پھر دوبارہ نہیں نکل سکتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زلفی بخاری ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے فون پر زلفی بخاری کا نام ACL سے نکل سکتا ہے ون ٹائم کے لیے، تو ون ٹائم کے لیے نواز شریف کا نام بھی ACL سے نکال دے۔ ان سے آپ نے شیورٹی نہیں لی زلفی بخاری سے، شیورٹی نہیں لی آپ نے۔ پھر جب ڈار سے ہم نے شیورٹی نہیں لی، مشرف سے ہم نے شیورٹی انہوں نے کیوں نہیں لی؟ ابھی دیکھیں میں نون لیگ کو چھوڑیے، نواز، حسین نواز، سلمان شہباز، دیکھ لیں کوئی ایک مفروض بھائی، آپ تو فرشتوں کی حکومت ہے بھائی۔ میں تو آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ سارے چور ہیں، یہ سارے بے ایمان ہیں۔ نہیں، ہم ساروں کو چور نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے۔ میں آپ کو وضاحت کر دوں، جو ہوتا ہے چور اسی کو کہتا ہے، ساروں کو بالکل نہیں کہتا۔ سیاست میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، ساری پارٹیوں میں اچھے لوگ ہیں، جس کے اوپر کیس بنے گا، جو کنوکٹ ہوگا، اسی کو کوئی چور کہتا ہے۔ میرے خیال میں یہ کہوں کہ اگر زلفی بخاری کا نام ایک فون کال پہ ACL سے نکل سکتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی انسانیت اور صحت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی نکل سکتا ہے۔